طالب علم کے آداب، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بھی دین کا علم لے رہا ہے اسے کن آداب کو اپنانا چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، یہاں طالب علم سے مراد صرف وہ طالب علم نہیں ہے جو مدرسے میں داخل ہو کر علم لیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو دین کا علم لے رہا ہے، چاہے وہ دین کا علم اسکول میں لے رہا ہو یا کالج میں لے رہا ہو یا مسجد میں لے رہا ہو یا کسی مدرسے میں لے رہا ہو یا کسی ترجمہ قرآن کی کلاس میں بیٹھتا ہو یا کسی درس میں بیٹھتا ہو، کہیں بھی کسی بھی شکل میں آپ دین کا علم لے رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں۔ تو پہلا ادب کتاب کے مؤلف نے یہ بتایا تھا کہ اخلاص، کہ علم لیتے ہوئے نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ دین کا علم لے کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جہالت دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے بھی اور پبلک سے، لوگوں سے بھی۔ تیسرے نمبر پہ آپ دین کا علم لے کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شریعت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ دین کا علم لے رہے ہیں تو وہ دین کے مسائل جن میں اختلاف ہے اور ان میں واضح طور پہ قرآن کی آیت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، اجتہادی مسائل ہیں، ان میں آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے۔ اور پانچویں نمبر پہ کیا ہے؟ جو علم آپ لیں اس پہ عمل کریں، چاہے علم کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو۔ علم کا تعلق جس چیز سے بھی ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اور آج چھٹا ادب ہے، اور وہ یہ ہے کہ الدعوۃ الی اللہ، کہ آپ جو علم لے رہے ہیں وہ علم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اس علم کی دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ان یکون داعیا بعلمہ الی اللہ یدعو فی کل مناسبۃ فی المساجد وفی المجالس وفی الاسواق وفی کل مناسبۃ، کہ آپ اپنے علم، جو آپ کے پاس علم ہے، اس کے ذریعے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ کس کی طرف دعوت دیں؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنے مسلک کی طرف دعوت دیں، اپنی جماعت کی طرف دعوت دیں، اپنی پارٹی کی طرف دعوت دیں، اپنے پیر صاحب کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ اس پیر صاحب کی بیعت کرو یا اس مولوی صاحب کی، نہیں، دعوت الی اللہ، اللہ کی جانب دعوت دیں۔ اور یہ دعوت کہاں دیں؟ جہاں بھی موقع ملے، مسجد میں ملے تو وہاں دعوت دیں۔ اگر آپ کو کسی مجلس میں یہ موقع مل جائے، کسی میٹنگ میں گئے، کسی اجتماع میں گئے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، چاہے شادی کا پروگرام ہو، چاہے فوتگی کا پروگرام ہو، چاہے عقیقے کا پروگرام ہو، چاہے برادری کی کوئی میٹنگ ہو، جہاں پہ کوئی موقع ملا وہاں پہ آپ دین کی دعوت دیں، دین کا مسئلہ بتائیں۔ وفی الاسواق، کی بازار میں بھی آپ بازار گئے ہیں، دکاندار کو بتائیں، یا آپ دکاندار ہیں تو آنے والے گاہک کو بتائیں، آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو ساتھ والے دوستوں کو بتائیں، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آفس میں انہیں بتائیں۔ وفی کل مناسبۃ، بلکہ ہر موقع پہ آپ لوگوں کو وہ علم دیں جو آپ لے رہے ہیں۔ ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان آتاہ اللہ النبوۃ والرسالہ ما جلس فی بیتی، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی طرف دیکھیے، جب آپ کو نبوت ملی، جب آپ کو رسالت ملی، پھر آپ اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ یدعو الناس ویتحرک، لوگوں کو دعوت دیتے رہتے تھے اور متحرک رہتے تھے، سستی نہیں کی۔ پھر آپ نے جب نبوت آ گئی، جب قرآن آنا شروع ہوا، پھر قرآن کو لے کے گھر میں نہیں بیٹھے، قرآن کی وہ آیتیں، وہ کلام کبھی اس کو پہنچا رہے ہیں، کبھی اس کو دے رہے ہیں، کبھی اسے سنا رہے ہیں، کبھی اسے پڑھا رہے ہیں۔ وَأَنَا لَا أُرِيدُ مِن طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَن يَكُونُوا نُسَخًا مِن كُتُبٍ، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ طالب علم جو ہیں وہ کتاب کے نسخے بن جائیں۔ کیا مطلب کتاب کے نسخے بن جائیں؟ ایک کتاب ہے یہ اور ایک کتاب آپ کے سینے میں لکھی جائے، نہیں، کتاب بول نہیں سکتی، آپ بول سکتی ہیں، آپ علم آگے پہنچائیں، بولیے، حرکت کیجیے، یعنی کہ ایک کتاب ادھر ہے، ایک کتاب آپ بن گئے، نہیں، یعنی کہ صرف کتاب نہ بنے، وَلَٰكِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يَكُونُوا عُلَمَاءَ عَامِلِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں
کہ دین کا علم لینے والے جو ہیں وہ دین پہ عمل بھی کرنے والے ہوں اور اس کی طرف دعوت دینے والے بھی، اس کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں. تو آج چھٹا ادب جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کا کام کریں، جو علم لیا ہے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بھی وہ علم دیں. کہتے ہیں 7واں ادب ہے الحکمہ، کہ طالب علم کو حکیم ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے. دعوت دیں لیکن حکمت سے. ان یکون متحلیا بالحکمت، طالب علم کو حکمت سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے. حیث یقول اللہ تعالی، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں اسے حکمت دیتا ہوں. ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ کہتے ہیں جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی. تو حکمت کوئی معمولی چیز ہے؟ اب دین کا علم بہت سے لوگوں کے پاس ہے لیکن لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ حکمت عملی یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے. جس کو اللہ یہ حکمت عملی دے دے وہ اس کے پاس بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی دولت ہے. والحکمت ان یکون طالب العلم مربیا لغیرہ بما يتخلق به من الاخلاق وبما يدعو الیہ من دین اللہ. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ طالب علم دوسروں کی تربیت کرنے والا ہو اس اخلاق کے ذریعے جو اس نے اپنایا ہوا ہے. آپ اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے اوپر اثر ڈالیں، ان کی تربیت کریں، اور وہ دین جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں کی تربیت کریں. بحیث یخاطب کل انسان بما یلیق بحالہ. حکمت یہ ہے کہ ہر انسان سے جب آپ مخاطب ہوں، کسی بھی انسان سے جب آپ دین کے بارے میں بات کریں تو اس کے حالات کے مطابق کریں. کس کے حالات کے مطابق؟ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بھی یہ وزیر اعظم ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا آپ کا سگا بھائی ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بیٹا ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب بادشاہ سے، وزیر اعظم سے اسی انداز سے بات کرنا جس انداز سے آپ اپنے چھوٹے بھائی سے بات کرتے ہیں، بیٹے سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اور اسی حکمت عملی کی آج ہم میں کمی پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہ حکمرانوں کو للکار رہے ہوتے ہیں، حکمران موجود بھی نہیں ہوتا ویسے ادھر، ایسے للکار رہے ہوتے ہیں جیسے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بھائی حکمران کو دعوت دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہر آدمی کو اس کے مقام کے مطابق بلانا چاہیے. دیکھیے جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون سے بڑا کوئی گنہگار ہوگا؟ بولیے. اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے تو کیا اللہ نے کہا اس کی ایسی کی تیسی کر دینا؟ کہا فقولا لہ قولا لینا، اسے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، شاید وہ ڈر جائے، شاید اللہ سے ڈر جائے، شاید اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے. فرعون اس سے بڑا جابر کون ہوگا؟ اور آپ اپنے بادشاہ کے خلاف صبح و شام لگے رہتے ہیں. اور بلکہ مسجد کے مولوی صاحب سے بھی کہتے ہیں کیا کہ مولوی صاحب آپ ڈٹ کے چودھری کا نام لے کے بات کیوں نہیں کرتے، ڈرتے کیوں ہیں؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ گاؤں کا چودھری جو ہے وہ تو دور کی بات ہے، آپ جو اپنے آپ کو عام آدمی سمجھتے ہیں، اگر نام لے کر آپ کو دعوت دی جائے آپ قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. چودھری کو چھوڑیے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بیٹیوں میں، آپ کے بیٹوں میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی؟ بولیے. تو اگر نام لے کر آپ کا کہا جائے اس کی بیٹی یہ کام کر رہی شریعت کے خلاف ہے، کیا آپ میری بات مان لیں گے یا مجھے گریبان سے پکڑیں گے؟ تو کیا فائدہ ہوا ایسی دعوت کا؟ یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جب آپ عام آدمی ہو کر یہ انداز برداشت نہیں کرتے، بادشاہ کیسے برداشت کرے گا؟ وزیر اعظم کیسے برداشت کرے گا؟ آپ کے آفس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ کی فیکٹری کا جو مالک ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو صرف دین لوگوں کو دینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، صرف جذبہ نہیں ہونا چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے. کس سے کس انداز سے بات کرنی ہے، کیسے تمہید باندھنی ہے، کون سے موقع پہ کون سا جملہ پہلے کہوں گا تو میری بات اثر کرے گی.
کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَإِذَا سَلَكْنَا هَذَا الطَّرِيقَ، اگر ہم حکمت کے راستے پہ چل پڑیں، حصل لنا خیر کثیر، تو بڑی خیر ہو جائے گی. پھر کما قال ربنا عز وجل، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی. والحکیم، حکیم کون ہوتا ہے، حکمت والا کون ہے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں هو الذی ينزل الاشیاء منازلها، یہ وہ آدمی ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ پہ رکھتا ہے. حکیم کون ہے؟ جو ہر چیز کو اس کے، یہ کہتے ہیں نا جی سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے. جب قاضی جو ہے، جج جو ہے، وہ ہر ایک سے انصاف کرے گا، وہ ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھے گا. لیکن جو دعوت دینے والا ہے، جسے دین کی تبلیغ کرنی ہے، وہ موقع دیکھے گا، اس کا عہدہ دیکھے گا، اس کا مقام دیکھے گا. لأن الحکیم ماخوذ من الاحکام وهو الاتقان واتقان شیء ينزله منزلته. تو حکیم جو ہے یہ لفظ جو ہے احکام سے نکلا ہے، اور احکام کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ پہ رکھیں. فَيَنبَغِي بل يجب على طالب العلم ان يكون حکیما فی دعوته، اس لیے ضروری ہے کہ دین کا طالب علم دعوت دینے میں حکیم ہو. دعوت دینے میں کیا ہو؟ حکیم ہو. تو دین کا طالب علم، مولوی صاحب اگر ممبر و محراب پہ لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں، کیوں جی تیری بہن کی، تیری ماں کی، تیری وہ، تیری یہ، تو کیا اس سے دعوت کا اثر ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اس لیے اخلاق اپنائیے. یہ بات ہم کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک دفعہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے. نہیں، یہ آپ بھی طالب علم ہیں. کیا آپ کبھی کسی کو اچھی بات نہیں بتاتے؟ بولیے. تو یہ آپ سے بات ہو رہی ہے. کیا آپ ابھی دین کا علم نہیں لے رہے؟ تو آپ بھی طالب علم ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ مولوی صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کہ آپ جب دین کی دعوت دیں، جب آپ نماز پڑھنے کے بارے میں کہیں، جب آپ بدکاری سے روکیں، کون سا انداز ہونا چاہیے؟ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں. وقد ذکر اللہ مراتب الدعوہ فی قولہ تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مراحل اور مرتبے ذکر کیے ہیں اس آیت میں. کس آیت میں؟ جس میں اللہ کہتے ہیں ادعو، دعوت دیں. ادعو کا معنی کیا؟ آئی صاحب سے پوچھیں. کوئی ایسا ادعو کا معنی کیا ہے؟ دعوت دیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں. ادعو، دعوت دیں. الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. بلانا کس طرف ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ میرا مسلک جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا. ہاں، میری جماعت، میرے پیر صاحب والا راستہ نہیں، جو اللہ کا راستہ اس کی بات ہو رہی ہے، صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں. کس انداز سے؟ یا اللہ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث و مباحثہ بھی کریں تو بہت اچھے طریقے سے کریں. اب یہاں پہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر کئی ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے دعوت دینی حکمت کے ساتھ. حکمت یہ کس کے ساتھ یہ حکمت کا طریقہ کس کے ساتھ اختیار کریں گے؟ کہتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جو آپ کی بات آسانی سے قبول کرنے والا ہو. جو آپ کی بات آسانی سے قبول کرنے والا ہو، اس میں کوئی ضد نہ ہو، ہر درمی نہ ہو، اس سے آپ حکمت اپنائیں. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت. اچھی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ پہلے اس کی وضاحت ہو جائے. اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات بھی سمجھائیں اور ساتھ اس میں ڈرائیں بھی اور ترغیب بھی دیں. ڈرائیں کیا کہ میں ماروں گا؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں. اور اگر آپ حکمران ہیں تو پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ تمہیں سزا ملے گی، پھر دنیا کی سزا سے بھی ڈرائیں. اگر آپ آفیسر ہیں، شہر کے گورنر ہیں، اپنے صوبے کے گورنر ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے سرکاری، پھر آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیں. نماز پڑھو گے تو اللہ تم پہ راضی ہوگا. نماز پڑھو گے قبر میں عذاب نہیں ملے گا، تمہاری آخرت سنور جائے گی، تمہیں جنت ملے گی. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کی یہ مدد کروں گا، میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا. تو یہ ہے الموعظۃ الحسنہ.
تو اب ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بات قبول کرنے والا ہے لیکن لاپرواہ قسم کا ہے، غافل قسم کا ہے، تو اس کے ساتھ یہ انداز اپنائیں. وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث و مباحثہ، یہ انداز اس سے اپنانا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں، یہ اس سے اپنانا ہے جو ضدی ہو، جو ہر درم ہو، جس کے پاس عناد ہو، اس سے بحث و مباحثہ ہوگا، لیکن وہ بھی کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے. بحث و مباحثے میں گالیاں نہیں دی جائیں گی، برا بلا نہیں کہا جائے گا، لان تان نہیں کی جائے گی. اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں جس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی بات کو یہ سمجھ جائے. وذکر اللہ تعالی مرتبۃ رابعہ فی جدال اہل الکتاب فقال تعالی، کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک چوتھا مرتبہ بھی ذکر کیا ہے. پہلا مرتبہ کیا تھا؟ حکمت. دوسرا مرتبہ اچھی نصیحت. تیسرا مرتبہ بحث و مباحثہ لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے. کہتے ہیں چوتھا مرتبہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے بحث و مباحثہ کے ضمن میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہودیوں اور عیسائیوں سے جب بھی بحث و مباحثہ ہو تو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہت ہی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن جو ان میں سے بے انصاف ہوں، ظلم کرنے والے ہوں، ان سے جو بحث و مباحثہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ صرف بحث و مباحثہ ہی ہوگا. اس میں شاید یہ چیز چھوٹ جائے کہ بہت اچھا طریقہ، شاید اس میں ہلکا طریقہ ہو، لیکن یہ نہیں کہ گالی دیں، وہاں بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. فَيَخْتَارُ طَالِبُ الْعِلْمِ مِنْ أَسَالِيبِ دَعْوَةِ مَا يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الْقَبُولِ، طالب علم کو چاہیے یہ دعوت کے 4 انداز جو بتائے گئے ہیں ان میں سے وہ انداز اختیار کرے جس کے قبول ہونے کا امکان ہو، جس کے بارے میں پتا ہو جس کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ اسے مان لے گا. وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي دعوت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا انداز کیا تھا. کہتے ہیں جاء اعرابی، ایک عرابی آیا. عرابی کسے کہتے ہیں؟ بدو کو. کس کو کہتے ہیں؟ بدو. اس کا ترجمہ دیہاتی کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا ترجمہ دیہاتی نہیں ہے. عرابی میرے بھائیوں کہتے ہیں ان لوگوں کو جو باقاعدہ کسی آبادی میں نہیں رہتے، نہ شہر میں نہ گاؤں میں، وہ چارے اور پانی کے ساتھ ان کی آبادی ہوتی ہے، جانور ان کے پاس ہوتے ہیں. بدو نشین، بادیہ نشین، بدو یعنی کہ بادیہ نشین، صحرا نشین، جدھر پانی اور گھاس ہے ادھر ان کی رہائش ہے. 6 مہینے ادھر ہے تو 6 مہینے ادھر ہے، وہاں سے کہیں ادھر نکل گئے، وہاں سے آگے کہیں نکل گئے، پھر پتہ چلا پیچھے ادھر بڑی آج کل گھاس، ادھر واپس آ گئے. تو یہ ہوتے ہیں عرابی. تو آپ کے پاس ایک عرابی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا. کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. اب پھر صحابہ کرام نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اور نبی اسلام نے اس کو زندہ آگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ آج کل تو کہتے ہیں بے ادب گستاخ ہے، پکڑو اس کو لگاؤ آگ. کیوں جی؟ آپ کے گجراں والا میں ایک حافظ قرآن کو سڑک پہ زندہ گھسیٹا گیا حتیٰ کہ مار دیا گیا. کیوں جی؟ گستاخ ہے. کیا گستاخی کی ہے؟ کیا وہ حافظ قرآن ہے؟ کیا وہ؟ بولیے ذرا. گستاخی کیا کی ہے؟ گستاخی یہ کی ہے کہ قرآن پاک کے زید اور آق جو ہیں انہیں اس نے جلا دیا ہے. یہ گستاخی ہے. اگر یہ گستاخی ہے تو سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا ہے؟ بولیے. ہمارے تیسرے خلیفہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے. ان کے زمانے میں جو قرآن پاک کے زید اور آگ تھے، بخاری شریف اٹھا لیں، انہوں نے قرآن پاک کے جو زید اور آگ تھے انہیں آگ لگائی. کنہوں نے؟ حضرت عثمان نے. اور قرآن پاک کے زید اور آگ کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان میں سے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کیونکہ صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سمندر میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو دریا اگر یہیں اور آگ کسی کافر ملک میں پہنچا دے پھر، اور دریا میں کیا لوگ پیشاب نہیں کر جاتے؟ حیض کے کپڑے نہیں دھوتے؟ پخانے والے کپڑے نہیں دھوتے؟ یعنی کہ جو آپ کی عقل مانتی ہے وہ اچھا طریقہ ہو گیا اور جو صحابہ کرام نے اختیار کیا وہ غلط ہو گیا. آپ کہتے ہیں زمین میں دفن کر دیں، لو جی زمین میں دفن کر دیا.
آج یہ زمین مسلمان کے پاس ہے، 150 سال کے بعد شاید کسی کافر کے پاس ہو، وہ ہل چلائے گی اور راہ نکلے، کیا اثر کرے گا وہ؟ تو بہترین طریقہ کون سا ہے جو کس نے اختیار کیا؟ لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، نہ نہ یہ طریقہ اختیار نہ کریں. کیوں؟ اپنی جان بچانا ضروری ہے. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، وہاں معمولی سی بات پہ آپ کو بے ادب کہا جائے گا اور پھر لوگ آپ کو پکڑ لیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا کیا ہوا تھا، بعد میں پتا چلے گا کیا ہوا تھا. پہلے مارو اس کو، پہلے کیا کرو، اس کو مارو، زندہ آگ جلا دو، یہ سارے کام کر لو، بعد میں پوچھیں گے کیا ہوا تھا، چکر کیا تھا، معاملہ کیا تھا. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے؟ آئیے سنیے مسجد نبوی کا واقعہ. مسجد حرام کے بعد سب سے مقدس مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی. اور عرابی نے مسجد کے کونے میں کیا کیا ہے؟ پیشاب کیا ہے، پیشاب. فقام علیہ صحابہ کرام اٹھے، یزرون، اسے ڈانٹنے لگے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا. ولما قضا بولہ، جب اس آدمی نے پیشاب کر لیا، دعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. وقال له، اور اس سے کہا، ان هذه المساجد، یہ مسجدیں ہیں، لا تصلح لشیء من هذا البول والقدر، ان مسجدوں میں پیشاب کرنا، پخانہ کرنا درست نہیں ہے. انما هي لذکر اللہ عز وجل، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، والصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، وقراءۃ القرآن، اور یہ قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر جیسے بھی نبی اسلام نے کہا، یعنی کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے. ارأیتم احسن من هذه الحکمہ، کتاب کے مؤلف آپ سے سوال کر رہے ہیں، کیا اس سے اچھا کوئی طریقہ ہوگا؟ کیا اس سے بہتر انداز کی ہوگا؟ یہ انداز آپ نے اختیار کیا تو وہ جو عرابی تھا، ان شرح صدرہ، اس کا سینہ کھل گیا، وقتنا، اس نے آپ کی بات کو قبول کیا، حتی انہ قال، اور وہ اتنا آپ پہ خوش ہوا، کہنے لگا، اے اللہ میرے اوپر رحمتیں کر اور محمد کے اوپر رحمتیں کر، اور کسی تیسرے آدمی پہ کوئی رحمت نہ کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا متاثر ہوا آپ کے اخلاق سے. کیا انداز ہے، کیا حکمت ہے. کیا آج ہمارا یہی انداز ہوتا ہے؟ اگر ہم رفع الدین کرنے والے ہیں، ہماری مسجد میں اگر وہ آ جائے جو رفع الدین نہیں کرتا، اس کی خیر نہیں ہے. اور اگر ہم رفع الدین کرنے والے نہیں ہیں، ہماری مسجد میں وہ آ جائے جو رفع الدین کرتا ہے، تو اس کی خیر نہیں ہے. مار مار کر اسے مسجد سے نکالا جائے گا، انگلیاں توڑ دی جائیں گی، اور کسی زمانے میں انگلیاں کاٹ دی جاتی تھیں. بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں رفع الدین ہی حق ہے تو آپ دلائل دیں، اسے سمجھائیں. اگر مان لیا الحمدللہ، نہیں مانتا تو آپ نے حق ادا کر دیا. اور اگر آپ کہتے ہیں رفع الدین نہ کرنا درست ہے، آپ اپنے دلائل دیں. وہ مان لیا الحمدللہ، نہیں مانتا تو نہ صحیح، مسجد سے نکال دینا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں پاک و ہند میں مسجدیں الگ الگ ہیں. یہ فلاں مسلک والوں کی ہے، یہ فلاں مسلک والوں کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ ہماری ہے اور یہ ان کی ہے. جبکہ سعودی عرب میں آپ پورے سعودیہ میں گھوم لیں، ایک ہی مسجد ہے سب کے لیے. رفع الدین کرنے والا بھی اسی میں نماز پڑھے گا، رفع الدین نہ کرنے والا بھی اسی میں نماز پڑھے گا. اور امام عام طور پہ رفع الدین کرنے والے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رفع الدین نہ کرنے والے کو ڈانٹا گیا ہو، گھورا گیا ہو، مارا گیا ہو، مسجد سے نکالا گیا ہو. پورے سعودیہ میں کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیں رفع الدین کے بغیر، کوئی آپ کو ڈانٹے گا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دلیل دے، سمجھانے کی کوشش کرے، آپ مان لیں ٹھیک، نہیں تو نہ سے. تو میرے بھائیوں، بلکہ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ہم نے دعوت کا اچھا انداز اختیار نہیں کیا تو کیا ہوا تھا. سعودی حکومت آنے سے پہلے مسجد حرام، اللہ کے سب سے عظیم گھر میں کتنے مصلی تھے جانتے ہیں؟ 4 مصلی تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ زور کی نماز اذان ہو گئی ہے، اس کے بعد اب نمازیں پڑھنے کی باری آئی ہے، تو اب سب نمازی مسجد میں موجود ہیں، باوضو ہیں. اب جناب مثال کے طور پہ، ترتیب کی مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے حنبلی نماز پڑھیں گے، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے. باقی 3 مسلک کے لوگ موجود ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا امام نہیں، ان کا امام ہے. کدھر ہے؟ ادھر موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، باوضو ہے، مسجد میں موجود ہیں. اس کے بعد شافعی امام نماز پڑھائے گا، باقی 3 مسلک والے اس کے پیچھے نماز
نہیں پڑھیں گے، پھر مالکی پڑھائے گا، پھر حنفی پڑھائے گا، یہ انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ٹی وی کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے، ویڈیو کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے یہ چیز سعودی حکومت نے ختم کر ڈالی، ورنہ آج کافر ہمارے اوپر ہنس رہے ہوتے، ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے کہ تم ہمیں مسلمان کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو مسلمان کر لو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے، مسجد میں پیشاب کیا ہے، پیشاب پلید ہے کہ نہیں ہے، اور کس میں کیا ہے؟ مسجد میں۔ اور آپ کہتے ہیں کتاب کے مؤلف ایک دوسرا قصہ لے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے انداز، ایک اور مثال لے لیں۔ کہتے ہیں معاویہ بن حکم السلمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ آپ امامت کر رہے تھے اور پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان میں بھی موجود تھا۔ اذ عطس رجل من القوم، ایک آدمی نے چھینک لی، فقلت یرحمک اللہ، تو میں نے کہا اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ کس سے کہا؟ چھینک لینے والے سے۔ کب؟ نماز کے دوران کے نماز کے بعد؟ نماز کے دوران کیا یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، تیرے اوپر اللہ رحم کرے، تیرے اوپر چھینک آ جائے نماز میں آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں آستہ آواز سے، لیکن نماز میں یہ نہیں کہنا یرحمک اللہ یا یہدیکم اللہ، یہ چیزیں نہیں کہنی، کیونکہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ یہ تو گفتگو ہے، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، یہ جملہ نماز کے علاوہ کہا جائے گا۔ نماز میں یہ جملے، نماز میں چھینک آنے والا آستہ آواز سے کیا کہہ لے؟ الحمدللہ بس۔ اب یہ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ فرمان القوم بابصارہم، لوگ مجھے گھورنے لگے، لوگ مجھے گھورنے لگے۔ فقلت واسکل امیہ، میں نے کہا تم لوگوں کو تمہاری ماں گم پائے، ما شأنکم تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ نماز میں کہا کہ نماز کے بعد؟ نماز میں۔ یہ معاملہ کب ہو رہا ہے؟ نماز میں۔ یہ کہ پہلے یرحمک اللہ کہہ دیا ہے، اوپر سے یہ کہہ دیا تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ فجعلوا یضربون بأیدیہم علی افخاذہم، تو لوگ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے۔ کیا مطلب؟ اور چپ ہو جا، تو کیا کر رہا ہے نماز میں؟ یعنی کہ اشاروں میں چپ کروا رہے ہیں۔ فلما رأیتہم یصمتوننی، جب میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے خاموش کروا رہے، مجھے غصہ بڑا آیا، لیکنی سکت، لیکن میں چپ ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، فابی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ما رأیت معلما بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ سے بہتر کوئی معلم آپ کے بعد نہیں دیکھا، آپ سے بہتر ٹیچر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا۔ نماز بظاہر نماز کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے نا۔ قال انہا، آپ نے اتنا کہا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ نماز ہے، نماز میں گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ انما هو تسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز نام ہے سبحان اللہ کہنے کا، اللہ اکبر کہنے کا، اور قرآن پاک کی تلاوت کا۔ کیسا انداز ہے نبی علیہ السلام کا میرے بھائیوں؟ بھئی ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ نے سمجھا دیا، مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ نے بتا دیا، نہ ڈانٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ برا بلا کہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اس کی بھی ایک مثال لے لیں۔ آپ نے شاید ایک کلپ دیکھا ہو، نہیں دیکھا تو کبھی نہ کبھی آپ دیکھ لیں گے۔ کلپ کس کے خلاف ہے؟ مسجد نبوی کے امام کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اس کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودیہ کے لوگ، یہ وہابی لوگ بڑے بے ادب ہیں، بڑے گستاخ ہیں۔ اس کی مثال لیں جی۔ مثال کیا ہے جی؟ مثال یہ ہے کہ مسجد نبوی کے سب سے سینئر امام ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحدیفی حفظہ اللہ، وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟
ابھی نماز شروع کی ہے کہ وہ کہتے ہیں انتظروا دقیقہ، اور اس کلپ میں یہ عربی لفظ بھی سنائی دے رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ 1 منٹ انتظار کرو. انتظروا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دقیقہ کا مطلب کیا؟ 1 منٹ. یہ کہہ کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے. ہوا کیا تھا اصل میں؟ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ بولیے. وضو ٹوٹ گیا تھا. وہ جلدی سے گئے اور وضو کر کے واپس آئے. اب اگر میرے بھائیوں میرے جیسا کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو میں سوچتا لاکھوں دنیا پیچھے کھڑی ہے، ٹی وی پہ منظر آ رہا ہے، اب نماز توڑ کر جانا مناسب نہیں ہے، نماز پڑھا دیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے. بعد میں کیا کر لیں گے؟ یہ اگر میرے جیسا کوئی ہوتا کمزور ایمان والا. لیکن اللہ اس امام کو جزائے خیر دے. متقی پرہیزگاری، اسی وجہ سے انہوں نے اتنی دنیا کے سامنے نماز توڑی ہے اور لوگوں سے کہا 1 منٹ انتظار کریں. وضو کرنے کے لیے گئے ہیں اور واپس آ کے پھر دوبارہ نماز پڑھائی ہے. اب یہ کلپ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اردو میں ہے. اس میں وہ کہنا چاہتے ہیں لو جی دیکھو انتظروا دقیقہ کی جب آواز آئی ہے نا، ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ امام مسجد نبوی کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا انتظار کرو، میرا فون آیا، فون سننے جا رہا ہوں. یہ کلپ آج بھی موجود ہے اور جو گفتگو کرنے والا ہے آپ اس کو وہاں سے پہچان لیں گے. اس انداز سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے کہ یہ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں. تو میرے بھائیوں یہ کوئی انداز نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کا انداز کیا آپ دیکھ لیں. مان لیتے ہیں جی امام صاحب جو ہیں وہ فون سننے گئے تھے تو آپ اچھے انداز سے سمجھا دیں. پہلی بات ہے سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ کام ہو، لیکن فرض کر لیتے ہیں جی. تو نبی علیہ السلام کا انداز آپ دیکھ لیں کہ یہ صحابی بار بار نماز میں گفتگو کرتے نہیں ہیں تو آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، برا بلا نہیں کہا، صرف سمجھا دیا ہے کہ یہ نماز ہے اور نماز میں گفتگو کرنا درست نہیں ہے. وَمِنْ هُنَا نَجِدْ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ يَجِبُ أَن تَكُونَ بِالْحِكْمَةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. امام صاحب کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے پتا چلا کہ اللہ کی طرف دعوت دیں لیکن حکمت کے ساتھ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. وہ مثال آخر کہتے ہیں ایک اور مثال لے لیں. کہتے ہیں اب ایک اور مثال لے لیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں تھوڑی بہت سختی کرنے والی ہو وہاں کر لینی چاہیے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، وفی یدہ خاتم ذہب، اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. اس آدمی کے ہاتھ میں کیا تھی؟ سونے کی انگوٹھی. مرد حضرات پہن سکتے ہیں؟ حرام ہے، حرام ہے. پہننا بالکل بھی جائز، اور لیکن ہم میں سے کئی لوگ پہنتے ہیں خصوصاً شادی کے موقع پہ. کیوں جی؟ شادی کے موقع پہ تو جائز ہے نا. ہاں جی حرام ہے. یہ کہتے ہیں چلو جی شادی کا موقع ہے، پہننے کے بعد میں اتار دیں گے. تو کیا شادی کے موقع پہ موت نہیں آ سکتی؟ 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے لاہور کا، گڑی شاہ کا. شادی حال میں دلہا اور دلہن کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، تقریب ہو رہی ہے، اچانک جو پیچھے دیوار تھی ان کے اوپر گر گئی. وہ دیکھو بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں واقعے کو. کہتے ہیں میں ادھر ہی رہتا ہوں یہ دیکھنے. تو کس نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے کہ شادی کے وقت موت نہیں آتی؟ آپ جو مرضی گناہ کر لیں، ناچ گانا، بے حیائی، بے پردگی، کیوں جی؟ تو دیکھیے یہاں پہ کہ اس آدمی نے، اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اور سونے کی انگوٹھی مردوں پہ حرام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار لی، ورما بھی، اور اسے پھینک دیا. اس کی جیب میں نہیں ڈالی کہ بیگم کو دے دینا، بلکہ کیا کیا آپ نے؟ پھینک دیا. اور فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، کہ تم آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں پہنتے ہو، آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں ڈال رہے ہو. یعنی کہ روزے قیامت یہ انگوٹھی تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ جہنم کی آگ کا انگارہ بن جائے گی.
وَلَمَّا انصَرَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام پھر چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا خود خاتمک انتفع بی، نبی اسلام تو چلے گئے ہیں، اب انگوٹھی اپنی اٹھا لو، خود نہ پہنو، فائدہ اٹھا لو، ان کے بیگم کو دے دینا، بیچ ڈالنا، کچھ کر لو۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ فقال واللہ لا آخذ خاتما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انگوٹھی جسے اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں اٹھاؤں گا، نہیں لوں گا، نہیں لوں گا۔ یہ ہے حقیقی محبت، یہ ہے تابع داری، یہ ہے آپ کی شریعت کو اپنانا۔ فاسلوب التوجیہ ہنا اشد، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں دیکھیے یہاں سمجھانے کا انداز کچھ سخت ہے۔ لأن لكل مقام مقالا، کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، کہیں پہ نرمی، کہیں پہ تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ وہکذا ينبغي لكل من يدعو الى اللہ، جو بھی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اسے چاہیے کہ ان ينزل الامور منازلها، کہ ہر معاملے کو اس کے مقام و مرتبہ پہ رکھے۔ وَأَلَّا يَجْعَلَ النَّاسَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک نہ کرے۔ والمقصود حصول المنفع، آپ نے کہاں پہ کون سا انداز اختیار کرنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ فائدہ یہاں پہ کس چیز کا ہوگا، نرمی کا ہوگا کہ سختی کا ہوگا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الدُّعَاةِ الْيَوْمِ، کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ آج بہت سے دعوت دینے والے وہ کون سا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وجدنا ان بعضهم تاخذ الغیر حتى ينفر الناس من دعوته، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو بڑی غیرت آتی ہے، جب کوئی لوگ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں بڑی غیرت آتی ہے، پھر وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ لوگ اس کی دعوت کے انداز سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ لو وجد احدا يفعل شيئا محرما، اگر کسی کو دیکھا کہ حرام کام کر رہا ہے، لوجدته، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی تشہیر کرے گا اور اسے قوت کے ساتھ، سختی کے ساتھ روکے گا۔ یقول، کہے گا ما تخاف اللہ، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، ما تخشى اللہ، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، وما اشبہ ذالک، اس قسم کے جملے استعمال کریں گے حتیٰ کہ وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ وہذا لیس بطیب، یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے۔ لأن هذا، کیونکہ یہ آدمی جو ہے جب آپ یہ انداز اختیار کریں گے وہ ضد میں آ جائے گا، وہ اس کا مقابلہ ضد سے کرے گا۔ وقد قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لما نقل عن الشافعی رحمہ اللہ ما یراہ فی اہل الکلام حینما قال، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا کلام ذکر کیا ہے، کن کے بارے میں؟ اہل کلام کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ اہل کلام، اہل منطق، جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا امام شافعی نے حکمی فی اہل الکلام، اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے، میرا حکم یہ ہے ان یضربوا بالجرید والنعال، کہ انہیں کھجور کی ٹہنیوں سے ان کی مرمت کی جائے اور انہیں جوتے مارے جائیں، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں اپنی منطق کو لے کر آتے ہیں۔ ویطاف بہم فی العشائر، اور ان کو مختلف قبیلوں میں گھمایا جائے، ویقال، اور کہا جائے یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت کو ترک کر دے، واقبل علی الکلام، اور کتاب و سنت کو ترک کر کے منطق وغیرہ کی طرف آ جائے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ بولیے بھائی صاحب، آپ میرے ساتھ نہیں لگتا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ امام شافعی کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اب ابن تیمیہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ قال شیخ الاسلام ان الانسان اذا نظر الى هؤلاء وجدهم مستحقین لما قاله الشافعی من وجہ، کہ انسان جب ان کی طرف دیکھے، ان اہل کلام کی طرف، تو آپ محسوس کریں گے کہ جو سزا امام شافعی نے بیان کی ہے اس کے یہ حقدار ہیں، ایک لحاظ سے یہ حقدار ہیں۔ ولکنہ اذا نظر الیہم بعین القدر والحیرۃ قد استولت علیہم والشیطان قد استحوذ علیہم فانہ یرق لهم ویرحمهم، لیکن جب آپ تقدیر کی آنکھ سے ان کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ منطق پڑھ کے اتنے حیرت میں پڑ گئے، ان کو سمجھ نہیں آتی حق کدھر ہے، اور شیطان نے ان پہ غلبہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو ان پہ ترس آئے گا، آپ کو ان پہ رحم آئے گا، اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان کی حالت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی آپ کئی لوگ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بزرگوں پیروں کی وجہ سے کتاب و سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ کس کو ترک کر دیتے ہیں؟ بلکہ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا، سنیے ذرا،
کلپ بھیجا، اس میں ایک آدمی ایک عالم دین سے سوال کر رہا ہے. عالم دین بڑی عمر کے ہیں، بزرگ لگتے ہیں. ان سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف کہا ہے. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے، سوال کرنے والا ان کا اپنا مرید ہے، اپنا معتقد ہے، کوئی غیر نہیں ہے. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضرت اللہ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ آگے سے وہ پیر صاحب وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں بھی یہ تو نبی السلام کی عاجزی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عاجزی ہے کہ اللہ نے کہا یہ کہہ دیں، آپ نے کہہ دیا. یعنی کہ گویا کہ نعوذ باللہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن آپ نے عاجزی میں کہہ دی، نعوذ باللہ. یعنی کہ ان کا انداز یہ ہے بات کرنے کا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. گویا کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط بات آپ سے کہیں کہہ دو اور آپ نے عاجزی میں کہہ دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں آگے سے یہ تو اللہ نے چونکہ آپ کو کہا تھا آپ نے عاجزی میں کہہ دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں. قرآن میں کیا آیا ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر قرآن کی باتیں ماننے پہ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننا پڑے گی. یعنی کہ نعوذ باللہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ وہ مانو نہ یہ مانو. کیونکہ انداز دیکھیے، کہتے ہیں قرآن میں تو یہ بھی آیا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، تو کیا آپ اپنے ابو کو بھائی کہیں گے؟ دیکھیے کس انداز سے قرآن پاک کو رد کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کا انکار کیا جا رہا ہے. جبکہ بچہ جانتا ہے کہ جب قرآن نے کہا مومن بھائی بھائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دینی لحاظ سے. اور دینی لحاظ سے ہمارا باپ بھی بھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم سے کیا کہا تھا؟ اور کیا کہا تھا؟ تم دینی لحاظ سے میری بہن ہو. یعنی کہ کہاں کی بات کہاں پہ. اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو تبدیل کرنا ہے. اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا. قرآن کی 2 آیتوں کی تفسیر غلط کر ڈالی اپنے عقیدے کی حفاظت میں. یہ انداز دیکھتے جائیے آپ. اور پھر پبلک بھی عجیب ہے، خوش ہوتے ہیں، لو جی ہمارے بزرگ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں نا جی. یہ دلیل دیتے ہیں آپ کے بزرگ، یہ ان کی دلیل. انداز سن لیجیے آپ. اچھا چلیں جی، مان لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ بات عاجزی میں کہہ دی، یعنی کہ صحیح نہیں تھی لیکن آپ نے عاجزی میں کہہ دی. تو نبی علیہ السلام کو یہاں تو اللہ نے آرڈر دیا تھا، لیکن صحابہ کرام کے سامنے خود آپ نے کئی دفعہ کہا کہ میں بشر ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک دفعہ آپ نماز میں بھول گئے، نماز کے بعد صحابہ کرام سے آپ کہتے ہیں تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کروایا؟ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے. اب یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، کیوں کہے آپ نے؟ اور ایک ام سلمہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ انکم تختصمون الیہ، تم لوگ میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کر دوں. یاد رکھو میں بشر ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے جو جھگڑا لے کر آتے ہو، کوئی ایک چرب زبان ہوتا ہے، اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دلائل سے متاثر ہو کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ حق پہ نہ ہو. اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جو چیز وہ لے گا وہ آگ کا انگارہ ہے، لینا ہے تو لے لو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. تو میرے بھائی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان اور مقام کے لحاظ سے تمام لوگوں کے امام، سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے عظیم، لیکن ویسے آپ بشر ہیں. اس لحاظ سے کہ آپ کے والدین تھے، آپ کی اولاد تھی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ پہ غسل واجب ہوتا تھا، آپ پیشاب کرتے تھے، پخانہ کرتے تھے، آپ کا خون تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے، یہ سارے اس لحاظ سے آپ انسان ہیں، بشر ہیں. ہاں بشر ہو کر شان بڑی بلند ہے، سب سے بلند ہے. بشر ہو کر شان سب سے، اور یہ ماننا کہ آپ بشر ہیں یہ آپ کی شان ماننا ہے. کیونکہ جو بھائی ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں، انہوں نے آپ کی شان کیا بیان کی؟ دیکھیں بشر ہو کر جہاد کرنا یہ کمال ہے، بشر ہو کر نفلی روزے رکھنا یہ کمال ہے، بشر ہو کر رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا حتیٰ کہ پاؤں سوج جائیں یہ کمال ہے. جو بشر نہ ہو نور ہو اس نے کیا تھکنا ہے، اسے کیا بھوک لگنی ہے؟ وہ جہاد کر بھی لے تو کوئی کمال نہیں، وہ بھوکا رہ بھی لے تو کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ بشر ہو کر اتنے بڑے کام کیے. اور ہمارے بہت سے بھائی
وہ اپنی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں، ایسے شان میں آپ اضافہ نہیں کرتے، کمی کرتے ہیں. اس کی ایک دو مثالیں لے لیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حکم ملا ہے کہ تمہیں ذبح کر ڈالوں. بیٹا کہتا ہے اگر آپ کو حکم ملا ہے تو عمل کیجئے. اب آپ نے چھری پکڑی اور بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. یہ ان کا چھوٹا کارنامہ ہے کہ بڑا کارنامہ ہے؟ کتنا بڑا؟ کتنا کو بڑا؟ بہت بڑا. وہ بیٹا جو دعائیں کر کے لیا ہے، بڑھاپے میں لیا ہے، اللہ نے کہہ دیا اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام ہچکچائے نہیں، جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا. اب ان کی بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ ہم سب مانتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے، پہلے سے جانتے تھے چھری نہیں چلے گی، تو کیا کارنامہ ہے مجھے بتائیے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ عالم الغیب تھے، پہلے سے جانتے تھے چھری، تو پھر کیا کارنامہ ہے؟ پھر کیا کارنامہ ہے مجھے بتائیے. کارنامہ تب بنتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ چھری چلے گی، بیٹا ذبح ہو جائے گا، اور چھری صدق کے دل سے چلا دی ہے، لیکن معجزہ ہوا کہ اللہ نے بچا لیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بہت بڑی قربانی ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتے کرتے جب کافر بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو آگ میں پھینک دو. کس نے پھینک دو؟ آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ، اور کہا گیا اس کو پھینک دو. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے. اب بطور نبی ان کو یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے آگ اپنا کام دکھا دے، میں شہید ہو جاؤں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، پہلے سے 100% علم تھا کہ آگ نہیں جلائے گی، تو پھر کیا کارنامہ ہے؟ کیوں جی کیا کارنامہ ہے؟ پھر کوئی کارنامہ نہیں ہے. تو ہمارے کئی دوست اپنی طرف سے وہ شان بیان کرتے ہیں. شان بنتی نہیں ایسے. شان تب بنتی ہے جب آپ قرآن کا عقیدہ اپنا لیں. تو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی دفعہ غیبی باتیں بتائی جاتی تھیں، کئی دفعہ، ہمیشہ نہیں. اور جو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں وہ کم ہیں، جو نہیں بتائی گئی بے شمار ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ یا 2 قطرے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے جمع ہوئے تھے، تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ آپ نے دیکھا چڑیا آئی سمندر سے پانی لیا، کتنا پانی لیا ہے؟ 1-2 قطرے لیا ہوگا. کہا اس کے پانی لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کہا یہی مثال ہے میرے علم کی تمہارے علم کی. نبی سے کہہ رہے ہیں یہی مثال ہے میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے. تو اس لیے میرے بھائیوں قرآن کا عقیدہ اپنائیں، قرآن کا عقیدہ اپنائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کتاب کے مؤلف کہ یہ جو اہل کلام ہیں ان کو دیکھ کر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ یہ دیکھیں اپنے عقلی دلائل کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ عقلی دلائل کی وجہ سے کیسے قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ ان کو قرآن سنائیں گے، وہ آپ کو عقل سے دلائل دے کے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے. اور ان کو دیکھ کے پھر ترس آتا ہے کہ دیکھیں کیسے یہ لوگ ہیں، کیا ان کا بنے گا روزے قیامت کہ اللہ کا کلام رد کر رہے ہیں اپنی ناقص عقل کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذہانت ملی ہے. کیا ملی ان کو؟ یہ اہل کلام جو ہیں ان کو ذہانت تو ملی ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ملی. ان کو بہت زیادہ اللہ نے عقل تو دی ہے لیکن دین کا علم ان کو نہیں ملا. ان کو کان تو ملے ہیں، آنکھیں تو ملی ہیں، دل تو ملا ہے، لیکن ان کی آنکھوں نے، ان کے دل نے، ان کی نگاہوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا. کہتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے ہے بھائیوں کہ ہم گنہگاروں کی طرف 2 لحاظ سے دیکھیں.
شریعت کے لحاظ سے بھی، تقدیر کے لحاظ سے بھی. شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں ان پہ کوئی ترس نہیں آنا چاہیے. شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں ان کے اوپر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے. اللہ نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو. کتنے کوڑے مارو؟ فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ 100 کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. کیونکہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ترس نہیں کھانا کہ بیچارہ کس بات کا؟ اللہ کی شریعت کو اس نے ہوا میں اڑا دیا ہے. لیکن جب ہم تقدیر کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر ہمیں رحم آنا چاہیے، ترس آنا چاہیے کہ دیکھو یہ کیسی شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا. تو یہ طالب علم ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے اس کے پاس صرف غیرت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. تو جو طالب علم ہے، دین کی طرف دعوت دینے والا ہے، اسے چاہیے کہ حکمت کو استعمال کرے. کسے استعمال کرے؟ حکمت کو. میرے بھائی یہ علم کے 7 آداب بیان ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.